بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور العزا کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 88 باب الاعتکافی پڑھیں گے۔ باب الاعتکافی، اعتکاف کا باب یا اعتکاف کا بیان۔ اب جو مشہور یہ عبادت ہے مسلمانوں کے نزدیک اعتکاف کرنا، تو اب اس کے اندر یہ اعتکاف کی 3 جو قسمیں بیان کریں گے، پھر ضمناً ان کے تحت مسائل ہوں گے، اور پھر اسی طرح دیگر جو معتکف کو مسائل درپیش آتے ہیں، اور پھر آخر کے اندر کچھ چیدہ مسائل ہیں کہ کسی نے دن کی نیت کی یا رات کی نیت کر کے منت مانی کہ میں اتنے دن اعتکاف کروں گا یا اتنی راتیں اعتکاف کروں گا، تو کیا اس پر کیا حکم لگے گا۔ اس طرح کی چند مسائل ہیں، اور بہت زبردست سبق ہے، اور سمجھنے اور سیکھنے کو بہت سی چیزیں ملیں گی۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعتکاف، اعتکاف یا اعتکاف، اعتکاف باب افتعال کا مصدر ہے۔ تو اب اس کا معنی کیا ہے؟ ایک لغوی طور پر معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی طور پر ہوتا ہے، یعنی شرعی طور پر۔ تو لغوی طور پر اس کا معنی ہے ٹھہرنا، اللبس، الدوام، ٹھیک ہے، نیچے معنی اس کا بیان کیا ہوا ہے لغوی طور پر۔ ڈکشنری کے اندر جو معنی آتا ہے ٹھہرنا، کسی شے کو لازم کرنا۔ تو اس کے اندر بھی چونکہ یعنی اعتکاف کے اندر بھی جو معتکف ہوتا ہے، اعتکاف بیٹھنے والا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، جس طرح مسجد میں ٹھہرتے ہیں، یا عورتوں ہو تو وہ مسجد بیت، گھر کی جو مسجد ہوتی ہے تو وہاں پر ٹھہرتی ہے۔ تو یہ ایک مناسبت پائی جاتی ہے اس کے معنی کے اندر۔ اور اصطلاحی طور پر بھی اس کی تعریف ہے باقاعدہ اعتکاف کی، وہ اوپر متن میں انہوں نے بیان کی ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ هو الاقامۃ بنیتہ فی مسجد تقام فیہ الجماعۃ بالفعل للصلوات الخمس۔ اب یہاں تک اس کی تعریف انہوں نے بیان کی کہ اعتکاف کہتے کسے ہیں۔ فرمایا کہ ہوا سے مراد وہی اعتکاف، کہتے ہیں اعتکاف وہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ ٹھہرنا ہے۔ بنیت ہی کی ضمیر بھی اسی کی طرف راجع ہوگی، لوٹے گی۔ اعتکاف کہتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ ایسی مسجد میں ٹھہرنا ہے کہ تقام فیہ الجماعۃ، کہ جس مسجد میں جماعت قائم کی جاتی ہو۔ کس کی؟ کہتے ہیں بالفعل للصلوات الخمس۔ بالفعل مطلب عملاً، اور للصلوات الخمس اس کا معنی آپ کو پتہ ہے کہ 5 نمازوں۔ تو معنی پوری تعریف کیا ہوئی کہ اعتکاف کہتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ ایسی مسجد میں ٹھہرنا یا ایسی مسجد میں قیام کرنا کہ جس میں عملاً 5 نمازوں کی جماعت قائم کی جاتی ہو۔ اب یہ متن کی بات تھی، اس سے ہٹ کر یعنی اگر جماعت قائم نہ کی جاتی ہو تو اعتکاف صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ فلا یصح فی مسجد لا تقام فیہ الجماعۃ للصلاۃ علی المختار۔ فرماتے ہیں کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے کہ جس میں نمازوں کے لیے یا نماز کے لیے جماعت قائم نہ کی جاتی ہو۔ اب یہ انہوں نے اس قول کو کہا ہے علی المختار، یعنی مختار قول کے مطابق۔ لیکن فی زمانہ جو اب مسائل پڑھیں گے تو جو رائج ہیں، اور علماء اور جو مفتیان کرام ہیں اس پر فتویٰ دیتے ہیں، تو جس طرح شیخ طریقت امیر السنت کی کتاب ہے فیضان رمضان، تو اس کا جو باب اعتکاف کا بیان ہے، تو وہاں پر بھی اس کی صراحت ہے، اور جس طرح یہاں پر حاشیے میں رد المختار کے حوالے سے، جد المختار کے حوالے سے بیان کیا۔ المختصر یہ ہے کہ فی زمانہ اگر کسی ہر مسجد میں ہو سکتا ہے اعتکاف، ٹھیک ہے نا، جماعت وہاں ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے دیگر مسائل ہیں کہ وہ کیا کرے، ٹھیک ہے، پھر اس کی ڈیٹیل ہے۔ بہرحال اب یہاں پر جو ہماری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر مختار انہوں نے بیان کیا ہے کہ جہاں پر جماعت نہیں ہوتی وہاں مختار کو یہ ہے کہ اعتکاف صحیح نہیں ہے، لیکن فی زمانہ ایسا نہیں ہے۔ بقیہ اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں اس فیضان رمضان کے اندر۔ اب یہ تھا مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب مردوں کے لیے تھا، تو عورتوں کے لیے کیا ہے کہ مردوں کے لیے تو مسجد میں اعتکاف کرنے کا کہا گیا ہے، عورتیں کہاں اعتکاف کریں؟ کہتے ہیں وَلِلْمَرْأَةِ الاعتکاف فی مسجد بیتہا وَهُوَ مُحَلٌّ عَيَّنَتْهُ لِلصَّلَاةِ فِيهِ۔ اب فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے اعتکاف کہاں ہے؟ کہتے ہیں عورت کے لیے اعتکاف
اس کے گھر کی مسجد میں ہے، فی مسجد بیتہا، حاضمی لوٹے گی مرأہ یعنی عورت کی طرف، اور عورت کے لیے کہتے ہیں اعتکاف کرنا ہے اس کے گھر کی مسجد میں، جسے مسجد بیت بولتے ہیں، یہ لفظ معروف ہے، مشہور ہے، مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد۔ اور یہ مسجد بیت کیوں کے لیے ہو سکتا ہے نیا لفظ ہو، بھائی اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف واہوا سے آگے خود ہی بیان کر دی مسجد بیت کی، کہتے ہیں واہوا محل اَیَّنَتْهُ لِلصَّلَاةِ فِیہ، کہتے ہیں وہ ایسی جگہ ہے، ایسا محل ہے، محل مطلب جگہ، اور مسجد بیت کہتے ہیں ایسی جگہ ہے اَیَّنَتْهُ، اَیَّنَت کا فائل نکلے گا المرأہ یعنی عورت، یعنی جس جگہ کو حوزمیر اس محل کی طرف اب لوٹا دیں، اور جس محل کو جس جگہ کو اس عورت نے نماز کے لیے مقرر کیا ہو۔ اب یہ ہے کہ جس نے باقاعدہ، جس طرح عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا گھروں میں جو نماز پڑھنے کا رجحان ہوتا ہے تو ایک باقاعدہ جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ہی عموماً نماز پڑھی جاتی ہوتی ہے، اور پھر اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، وہاں پر ناپاکی وغیرہ نہیں پھینکی جاتی، کچرا وغیرہ نہیں پھینکا جاتا۔ تو اس طرح ہی اسی کو مسجد بیت بولتے ہیں کہ ایک مخصوص جگہ جہاں پر نماز وغیرہ ادا کی جاتی ہے، گھر میں نیکی وغیرہ کا سلسلہ کیا جاتا ہے خصوصی طور پر، تو اسی کو مسجد بیت بولتے ہیں۔ اب یہ تھی اس کی تعریف۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اگر کسی نے اس طرح کی مقرر نہیں کی، کبھی وہ اسلامی بہنیں کہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر میں ایک کمرے میں ایک کونے میں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ کیا کریں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جب اعتکاف اس نے بیٹھنا ہے تو وہ پھر کسی جگہ کو مقرر کر لے کہ یہ میرے لیے مسجد بیت ہے، اس کو پاک صاف کر لے، اس کو صاف صفائی ستھرائی جو اس کے جو بھی وہاں پر ہو تو وہ کر لے، تو پھر اس کے اندر اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھا مرد اور عورت کا مسئلہ کہ وہ کہاں پہ اعتکاف کرے۔ اب آگے بات آتی ہے کہ اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، یہاں سے اس کی صراحت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ والاعتکاف علی ثلاثۃ اقسام، اور اعتکاف 3 قسموں پر ہے، مطلب اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب فی المنظوری، پہلی صورت کہتے ہیں واجب، یعنی اعتکاف واجب جس کو بولتے ہیں، واجب والی قسم۔ اب یہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں فی المنظوری، منظور نظر کا مفعول، جو اس میں مفعول کا صیغہ نظر سے، یعنی جس کی نظر مانی ہوئی ہو، یعنی واجب ہم اسی کو کہیں گے کہ جس کے اندر اس نے نظر مانی ہو کہ میرے اوپر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب یہ صورت میں اس کے لیے واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کہتے ہیں وسنۃ مؤکدۃ فی العشر الاخیر من رمضان، دوسری قسم کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے کفایہ کا لفظ نہیں لکھا، نیچے انہوں نے مراقی الفلاح کے حوالے سے اس کا لفظ اضافہ کیا ہے، وسنۃ کفایۃ مؤکدۃ، مطلب ہے کہ سنت موقدہ تو ہے لیکن کفایہ طور پر ہے، یعنی ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ ایک محلہ ہے تو وہاں پر اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو سب گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر ایک بیٹھ جاتا ہے تو کفایت کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کفایت سے یعنی کافی ہو جائے گا، وہ سب کو کفایت کر جائے گا، سب گناہ گار ہونے سے بچ جائیں گے۔ تو یہی اس طرح آپ نے سنا ہوگا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ جن جن کو اطلاع ملی ہے، اگر کوئی بھی نہیں آیا تو سب گناہ گار ہوں گے، اگر کوئی ادا کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے وہ کفایت کر جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ وسنۃ کفایۃ مؤکدۃ فی العشر الاخیر من رمضان، رمضان غیر منصرف ہوگا تو اس وجہ سے اس کے مین کی وجہ سے جر نہیں آئے گا، یہ حالت جری میں ہی ہے لیکن نسبی طور پر آئے گا، یعنی نسب کے ساتھ اس کا جر آتا ہے فتح کے ساتھ۔ تو بہرحال دوسری قسم آپ نے سماعت کی، دوسری قسم دوبارہ سماعت کریں کہ سنت کفایہ موقدہ یا سنت موقدہ کفایہ اس طرح کہہ لیں، یہ کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، فی العشر الاخیری، آخری 10 دنوں میں، ماہ رمضان کے آخری عشرہ کہہ لیں یا ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں۔ اور آگے نمبر 3 فرماتے ہیں کہ وہ مستحب فیما سواہ، اور ان کے علاوہ وہ مستحب ہے، مستحب قسم ہے، مطلب نہ تو وہ پہلی قسم میں سے ہے واجب والی اور نہ ہی سنت موقدہ کفایہ میں سے ہے، تو پھر اس کے علاوہ جو ہوگا وہ ہو جائے گا مستحب کی قسم میں سے۔ اب یہاں پر ایک آگے روزے کی شرط والا مسئلہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں والصوم شرط لصحت المنظور فقط۔ اب یہاں پر لصحت کے بعد اگر آپ اعتکاف نکالیں گے جیسا کہ انہوں نے نیچے بیان کیا ہوا ہے تو پھر اور جو تھوڑا سا حسن پیدا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ والصوم شرط لصحت الاعتکاف المنظور فقط، اور کہتے ہیں روزہ نظر مانے ہوئے اعتکاف کی صحت کے لیے شرط ہے، صرف شرط کی صورت میں وہ اعتکاف جس طرح آپ نے واجب والی صورت بیان کی نا پیچھے جو پہلی قسم پڑھی، اسی میں فرما رہے ہیں کہ نظر مانے ہوئے اعتکاف کی صحت کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے فقط، صرف پہلی صورت میں یعنی نظر والی صورت میں۔
اب آگے بیان فرماتے ہیں، اب 2 قسمیں تو آپ کو کلیئر ہوگی نا کہ آخری 10 دن کا تو ہے سنت موقدہ کفایہ، اور دوسرا نظر اعتکاف نظر والا جو ہے وہ واجب کے تحت آپ نے پڑھ لیا۔ اب وہ اس کی جتنی مقدار ہو وہ اسی لحاظ سے ہو جائے گی۔ اب تیسری قسم تھی جو مستحب کہہ لیں یا نفل جو ہے، اس کی مدت اور مقدار کیا ہے؟ کہتے ہیں وَأَقَلُّهُ نَفْلًا مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ وَلَوْ كَانَ مَاشِيًا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ۔ وَأَقَلُّهُ یہ مبدا بن جائے گا نفلاً کے ساتھ مل کر، نفلاً اس کی یہ تمجیز عنی نسبت ہو جائے گی، اور مدتٌ یسیرۃ موصوف صفت ہو کر اس کی خبر۔ تو وَأَقَلُّهُ نَفْلًا مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ وَلَوْ كَانَ مَاشِيًا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ، فرماتے ہیں کہ اس کی کم از کم مقدار، یعنی نفل کی کم از کم نفلی اعتکاف کی کم از کم مقدار یہ تھوڑی سی مدت ہے، تھوڑی سی مدت کہہ لیں، تھوڑا سا وقت کہہ لیں۔ اب مزید کیا کہتے ہیں، اگرچہ مفتہ بھی قول کے مطابق چلتے ہوئے ہی ہو، یعنی اگرچہ آپ مسجد میں ہیں اور آپ نے کہا کہ میں اعتکاف کی نیت سے ہوں، یعنی میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا یوں کہہ لیں جس طرح وہ جملہ بولا جاتا ہے ایک پورا ہے نویت سنت الاعتکاف، اب یہ اگر کہہ دیں گے تو بھی ٹھیک۔ تو آپ ادھر سے مسجد میں داخل ہوئے اور چلتے ہوئے تھوڑا سا آگے گئے، تو یہ تھوڑا سا چلنا بھی کیوں نہ ہو آپ کا، تو یہ آپ کا اعتکاف ہی گنا جائے گا نفلی طور پر۔ اب آگے کچھ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جو مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنے والا ہے تو اس کو رخصت جن کی وجہ سے دی جاتی ہے اور کن کی وجہ سے نہیں دی جاتی، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ شَرْعِيَّةٍ أَوْ طَبِّعِيَّةٍ أَوْ ضَرُورِيَّةٍ كَإِنْهِدَامِ الْمَسْجِدِ وَإِخْرَاجِ ظَالِمٍ كُرْهًا وَتَفَرُّقِ أَهْلِهِ وَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَتَاعِهِ مِنَ الْمُكَابِرِينَ فَيَدْخُلُ مَسْجِدًا غَيْرَهُ مِنْ سَاعَتِهِ۔ بہت زبردست مسائل اور یہ کام دینے والے مسائل ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف بیٹھ گیا ہے لا یخرج منہ، تو وہ اس سے نہ نکلے۔ منہ کی مرجع کیا ہے؟ تو اس کا مرجع وہ جہاں پر وہ اعتکاف بیٹھا ہے۔ اب اگر عورت بیٹھی ہے تو اس کا ہو جائے گا وہ اس کا اپنا جو مسجد بیت کہہ لیں، اور دوسرا جو مرد ہے تو وہ مسجد جو اس کی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر مسجد کا دیگر حکام ہے، بیت جو گھر کی مسجد ہے بیت، تو مسجد بیت اس کے الگ مسائل ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں اسلامی بھائی مرد حضرات، ان کے مسائل یوں سمجھے کہ نرم ہیں۔ عورت گھر میں جو بیٹھتی ہے تو چونکہ پتہ آپ کو کہ یہ مسجد وہ عارضی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مسجد بیت ہوتی ہے، اس کے احکام وہ نہیں ہیں بلکہ اس سے سخت ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ اسی کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو مزید آسانی ملے گی، یہاں تو صرف ہم نے چند سطریں پڑھنی ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ مسائل ان کے فرق ہے، یہاں پر آپ کو ہو سکتا ہے تسلی نہ ہو یا ذہن میں کچھ اور ہی نہ آپ سن کر بٹھا لیں۔ تو بہرحال اس کی آپ ڈیٹیل ضرور پڑھیے گا، صرف سبق کے حد تک نہ پڑھیں بلکہ آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بہرحال ولا یخرج منہ کا مرجع کیا ہوا؟ اعتکاف گاہ، اور اعتکاف گاہ سے نہ نکلے، اعتکاف گاہ سے وہ نہ نکلے، لیکن کس وجہ سے نکل سکتا ہے؟ کہتے ہیں الا لحاجۃ شرعیۃ، کہتے ہیں مگر یہ کہ شرعی حاجت کی وجہ سے، یعنی کوئی شرعی حاجت آ گئی ہے تو شرعی حاجت کسے کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر جس مسجد میں یہ ہے وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا نا پیچھے کہ انہوں نے تو قید لگائی تھی نا کہ جہاں پر جماعت قائم کی جاتی ہو، 5 نمازوں کی جماعت قائم کی جاتی ہو، اس میں اعتکاف ہوگا۔ لیکن اگر ایسی مسجد چلو مل گئی یا نہیں بھی ہے لیکن وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، مطلب جماعت ہوتی یا نہیں ہوتی اس کی الگ بات ہے، جمعہ نہیں ہوتا، تو فرماتے ہیں جمعہ کے لیے جا سکتا ہے، یا کسی نے نظر معین مطلب مان لی کہ میں نے 10 دن اعتکاف کرنا ہے اور اعتکاف شروع کیا مثال کے طور پر 25ویں روزے کو، درمیان میں عید آ گئی تو اب عید پڑھنے جائے گا یا نہیں جائے گا، اسی طرح آپ بڑی عید کا بھی اس طرح مسئلہ قیاس کر لیں۔ تو اب یہاں پر کہتے ہیں حاجت شرعی، کہتے ہیں کل جمعہ تھی، حاشیے میں انہوں نے مثالیں دی، کہتے ہیں کل جمعہ تھی والعیدین، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں جمعہ کے لیے جانا یا عیدین کے لیے جانا، تو یہاں پر بھی پھر اسی طرح ہے کہ بس اپنے کام سے کام رکھے گا، یعنی جمعہ پڑھنے جانا ہے تو پھر جمعہ پڑھ کے فوراً آ جائے، ٹھیک ہے، بقیہ رکعات اور اس کی بھی ڈیٹیل آگے کیسے جائے کیسے نہ جائے اور پھر کیا کیسے نہیں کرنا ہے وہاں پر، تو پھر اسی طرح عیدین کے حوالے سے۔ نمبر 2 انہوں نے آگے بیان کی ہے جو کہہ رہے اس کی طبیعت کے طور پر، جو طبیعت آپ کسے کہتے ہیں؟ تو طبی طور پر جو ہوتا ہے جس کی انسان کو حاجت ہوتی ہے، مثال کے طور پر ان کی بھی مثالیں بیان کی ہیں، جیسے بول و براز، ٹھیک ہے، چھوٹا پیشاب آ گیا، بڑا پیشاب جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح نجاست کو زائل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طرح اس نے نہانا ہے، ٹھیک ہے، اور غسل جو اس کے فرض ہو گیا، اس طرح کی دیگر جو طبی طور پر ہیں تو اس وجہ سے بھی جا سکتا ہے۔
او ضروریتن یا ضروری طور پر، یعنی حالت اضطراری پیدا ہو گئی ہے، ضروری ہی ہو گیا۔ اب اس کی انہوں نے 5 آگے مثالیں بیان کی ہیں تیسری قسم کی، پہلی قسم شرعیہ، دوسری طبعیہ، تیسری ضروریہ۔ ضروریہ کے تحت انہوں نے 5 آگے مثالیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں اس کی مثال نمبر 1 کا انہدام المسجد، مسجد کا گر جانا، مطلب مسجد منہدم ہو گئی، کوئی زلزلہ آ گیا یا کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا یا مسجد تعمیر ہو رہی تھی یا جیسے بھی کوئی مسئلہ بنا۔ نمبر 2 اخراج ظالمین، اور ظالم کا مجبوراً زبردستی کسی کو نکال دینا، یعنی مسجد میں کوئی ظالم آ گیا، جس طرح بس اوقات کسی مسجد کا کوئی پھڈا ہوتا ہے تو اس طرح معاملات وہاں خراب ہو جاتے ہیں، تو اس طرح اگر کسی نے ظلماً نکال دیا تب کیا کرے۔ نمبر 2 ٹھیک ہے، تیسری مثال وتفرق اہلہ، مطلب مسجد کے جو آس پاس رہنے والے ہیں وہ وہاں سے منتشر ہو گئے ہیں، چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور اس ایسا ماحول وہاں بن گیا کہ جماعت قائم نہیں ہو سکتی، اس لیے یہاں پر تیسری صورت یہ بیان کی۔ چوتھی کہتے ہیں وخوف علی نفسہ او متاعہ، تو چوتھی پانچویں آگے مثال بیان کہتے ہیں اپنی جان پر یا اپنے سامان کی، متاع جو ساز و سامان ہے اس کا، تو اس پر اگر اس کو خوف ہے، کن کی طرف سے؟ من المکابرین، بدماش قسم کے لوگ، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں سے کوئی خوف وغیرہ ہو، اپنے آپ پر ہو یا مال ساز و سامان وغیرہ پر ہو، تو کہتے ہیں اب پھر کیا کریں؟ تو اب ان صورتوں میں جس طرح نا ولا یخرج منہ الا لحاجۃ، مسجد سے نکلنا نہیں ہے اعتکاف گاہ سے، لیکن شرعیہ، طبعیہ، ضروریہ ان وجہ سے نکل سکتا ہے۔ تیسری ضروریہ جو تھی، اس کے آگے 5 مثالیں آپ نے سنی، اب نکل تو سکتا ہے، اب کیا کرے؟ ٹھیک ہے، پچھلی صورت شرعیہ اس میں تو اس نے واپس آ جانا تھا، ٹھیک ہے، یعنی جمعہ اور عیدین وغیرہ پڑھ کر، اسی طرح دوسری تھی تو اس نے بھی وہاں سے فارغ ہو کر واپس آ جانا ہے۔ تیسری قسم جو ہے تو کہتے ہیں اس کے اندر اس نے واپس تو آنا نہیں کیونکہ ایسی صورت بن گئی ہے، تو اب جائے گا کہاں؟ کہتے ہیں فَيَدْخُلُ مَسْجِدًا غَيْرَهُ مِنْ سَاعَتِهِ، تو کہتے ہیں ساعتی، فوراً اسی وقت، کہتے ہیں فوراً اس مسجد سے ہٹ کر دوسری مسجد میں چلا جائے۔ فَإِنْ خَرَجَ سَاعَةً بِلَا عُذْرٍ فَسَدَ الْوَاجِبُ، اب اس صورت میں یعنی یہ ادھر سے نکل کر کسی اور مسجد میں جا رہا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے من ساعتی کی قید لگائی، فوراً وہاں سے دوسری جگہ چلا جائے، دوسری مسجد میں۔ فَإِنْ خَرَجَ سَاعَةً بِلَا عُذْرٍ فَسَدَ الْوَاجِبُ، اگر یہ اب راستے میں یا جیسے بھی چلتے ہوئے بغیر عذر کے وہاں پر ٹھہرا، کسی جگہ پر رکا، فَسَدَ الْوَاجِبُ، تو اس کا جو اعتکاف واجب ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، مطلب فاسد ہو گیا۔ اب آگے جو مسئلہ ہے وہ انتہاز وہ نفلی اعتکاف کا، یہ تو مطلب انہوں نے کہہ دیا کہ فاسد ہو جائے گا کہ مسجد سے نکل گیا یا بلا عذر مطلب راستے میں رکا، لیکن نفلی جو اعتکاف ہے اس کا کیا بنے گا؟ کیا اس وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں وہ انتہا بھی غیرہ، انتہا کا فاعل بنے گا آگے غیرہ، یعنی اس کے علاوہ جو ہے، یعنی پیچھے والے جو اعتکاف بیان ہوئے ہیں، یعنی واجب والا کہہ لیں یا دوسرا، تو اس کے علاوہ رہ گیا نفل، تو کہتے ہیں وہ انتہا غیرہ، اور اس کے علاوہ جو ہے اعتکاف وہ انتہا مطلب اینڈ تک پہنچ گیا، مکمل ہو گیا، منتہی ہو گیا، ختم ہو گیا، بہی کس کی وجہ سے؟ بہی یعنی خروج کی وجہ سے، نیچے انہوں نے اس کا بیان کیا ہے بالخروج، بہی ضمیر کا مرجع بخروج، وَإِنْتَهَا بِهِ غَيْرُهُ، مطلب یہ ہے کہ نفلی اعتکاف تھا تو یہ جیسے ہی نکلے گا تو اس سے نکلنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ مکمل ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا اگلے حاشیے میں انہوں نے بیان کیا اگلی طرف، کہتے ہیں کیونکہ یہ غیر واجب ہے اور وہ نفل ہے، اور نفل کہتے ہیں کیونکہ لَيْسَ لَهُ حَدٌ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو یہ جیسے ہی نکلے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا، اور پھر جب مسجد میں آئے تو پھر دوبارہ نیت کرنی پڑے گی، پھر وہ اس کو ثواب وغیرہ ملتا رہے گا اور دیگر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے بارہا سنا ہی ہوگا اگر دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں، کہ جیسے مسجد میں داخل ہوں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، یعنی عام طور پر جیسے آج کل ہم چلتے ہیں رمضان شریف کے علاوہ بھی جہاں پر بھی، تو مسجد میں جیسے داخل ہوں تو نوائت سنت الاعتکاف یا اپنی مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، وگرنہ اگر نہیں آپ کریں گے تو مسجد میں کھانا پینا سونا، ٹھیک ہے، چاہے آب زمزم ہو یا دم کیا پانی ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کا استعمال درست نہیں ہے، منع ہے، تو اگر یہ نیت ہوگی تو یہ ضمناً آپ کے لیے اس کی اجازت مل جائے گی۔ آگے مزید چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ اگر مسجد میں اگر بندہ اعتکاف بیٹھ گیا ہے، اس کے گھر والے مطلب اگر وہ اکیلا ہی ہے، مطلب دیگر کے افراد وغیرہ نہیں ہیں کہ جو گھر کے معاملات وغیرہ کلیئر کر سکیں، گھر میں چیزیں لا کر دینے والا، تو اب پھر وہ کیا کرے؟ گھر میں کیسے سسٹم چلے؟
اس طرح کی چند صورتوں کا جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں وَأَكْلُ الْمُعْتَكِفِ وَشُرْبُهُ وَنَوْمُهُ وَعَقْدُهُ الْبَيْعَ لِمَا يَحْتَاجُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ عَيَالِهِ فِي الْمَسْجِدِ. کہتے ہیں معتکف وہی اعتکاف جو مصدر تھا اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا. اعتکاف لفظ جو مصدر تھا تو اس کے اندر مطلب ہو گیا اعتکاف کرنا. تو یہاں پر معتکف مطلب اعتکاف کرنے والا. تو اعتکاف کرنے والا اس کا کھانا, تو اب اس کے لیے ہم اصطلاح استعمال کریں گے معتکف. تو معتکف کا کھانا وشربہ ہوز میں لوٹے گی معتکف طرف. معتکف کا کھانا, معتکف کا پینا, معتکف کا سونا. وعقدہ البیع اور معتکف کا بیع کا عقد کرنا یعنی خرید و فروخت کا جو معاملہ کرنا. کس میں سے؟ کہتے ہیں لما یحتاجہ لنفسہ او عیالہ یعنی اس میں سے جس کی اس کو حاجت ہے یا اس کے گھر والوں کو حاجت ہے. تو کیا ہوگی؟ کہتے ہیں فی المسجد, یہ ساری چیزیں مسجد میں ہی ہوں گی کیونکہ یہ باہر تو نکل نہیں سکتا. کیونکہ نیچے انہوں نے حاشیے میں بیان کیا کہ اگر ان وجہ سے یہ نکلتا ہے مسجد سے تو یفسد اعتکاف یا یفسد اعتکاف ہو تو یہ اس کے اعتکاف کو چیزیں فاسد کر دیں گی. پھر آگے کچھ اور مکروہات بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَكُرِهَ إِحْضَارُ الْمَبِيءِ فِيهِ مطلب مسجد کے اندر سامان لانا. مطلب مبی لفظ پڑھیں گے, مبی نہیں پڑھیں گے, میم پر زبر, اس ساز و سامان کو جس چیز کی بیع کی جا رہی ہو. تو کہتے ہیں وَكُرِهَ إِحْضَارُ الْمَبِيءِ فِيهِ مسجد میں مبی ساز و سامان کو لے آنا, مسجد میں لانا, یہ مکروہ ہے. وَكُرِهَ عَقْدُ مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ اور کہتے ہیں کہ جو مال تجارت ہوتا ہے تو اس کا عقد کرنا بھی مکروہ ہے. یعنی حاجت نہیں ہے تو بغیر ضرورت کے آپ ان کا عقد بھی نہ کریں کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی توجہ لینے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے آئے ہیں اور بلا وجہ آپ ان چیزوں میں مگن رہیں گے تو آپ کا جو مقصود تھا وہ فوت ہو جائے گا اور آپ کا جو خشوع خضوع یہ منتشر ہو جائے گا. پھر آگے بہت زبردست مسئلہ وَكُرِهَ الصَّمْتُ إِنْ اعْتَقَدَهُ قُرْبَةً. سمت پڑھ لیں, سمت پڑھ لیں, یہ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی من سمت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو اسی سے یہ مصدر ہے. وَكُرِهَ الصَّمْتُ اور خاموشی اختیار کرنا مکروہ ہے. کس صورت میں؟ ان اعتقادہ قربتاً اگر خاموشی کو یہ ثواب سمجھتا ہو. یعنی یہ نصارہ جو تھے تو اہل کتاب تو اس کو ان کے ہاں یہ روزہ تھا, یہ خاموشی کا بھی ان کے لیے روزہ ہوتا تھا. اب یہ منسوخ ہو چکا ہے تو اب اگر کوئی اس کو عبادت سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے. وحرم الوطء ودواعیہ وبطل بوطئہ وبالانزال بدواعیہ فرمایا کہ وطی کرنا یہ حرام ہے. ودواعیہ اور اس کے جو دوائی ہیں مطلب دوائی مطلب اس کے لوازمات, مثال کے طور پر بوسہ لینا, ٹھیک ہے, چھونا وغیرہ, تو یہ دوائی ہیں کہ یہ آگے پھر جماع کی طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ چیزیں حرام ہیں. ٹھیک ہے, اور بلکہ فرماتے ہیں وہ باطلا بوطئہ, یہ حرام تو ہیں بلکہ کہتے ہیں اس وطی کی وجہ سے تو جو اعتکاف ہے وہ باطل ہو جائے گا. اور انزال کی صورت میں دوائی جو معاملات ہیں, امور ہیں, یعنی جو جماع کے لوازمات ہوتے ہیں جماع سے پہلے کے, کہتے ہیں وہ بالانزال بدواعیہ اور دوائی کی وجہ سے اگر انزال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی یہ باطل ہو جائے گا. یعنی پہلی صورت تو یہ ہے کہ وطی اور دوائی کی وجہ سے یہ حرام ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وطی کر لیتا ہے تو اعتکاف باطل, ٹھیک ہے, اعتکاف باطل ہو جائے گا. دوسری جو دوائی چیزیں تھیں, ٹھیک ہے, بوسو کنار وغیرہ, تو اگر تو انزال نہیں ہوتا پھر اعتکاف کی تو بچت ہو جائے گی, لیکن اگر ان کی وجہ سے انزال ہو جاتا ہے تو پھر بھی اعتکاف کی صورت ختم ہو جائے گی, یعنی اعتکاف باطل ہو جائے گا. اب آگے مسائل شروع ہوتے ہیں جو دوسرے. اب یہاں پر دوائی کے نیچے انہوں نے حاشیے میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ حدیث پاک سے آیت مبارکہ یہاں پر وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ سورہ بقرہ آیت نمبر 187. پھر وباطلہ کے آگے حاشیے میں بیان کیا انہوں نے کہ اب یہ جو ساری صورتیں تھیں کہتے ہیں خواہ جان بوجھ کر ہو, خواہ بھول کر ہو, خواہ مجبوراً ہو, ٹھیک ہے, خواہ دن میں ہو خواہ رات میں ہو, یہ سب چیزیں برابر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اب یہاں سے وہ مسائل شروع ہو رہے ہیں کہ کسی نے منت مانی کہ میں 6 دن یا 5 دن اعتکاف کروں گا تو راتیں شامل ہوں گی یا نہیں. پھر کسی نے راتوں کی نیت کی کہ میں رات کا اعتکاف کروں گا تو دن شامل ہوں گے یا نہیں. پھر ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چند صورتیں ہیں اور یہ توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنی ہے. اب یاد رکھیں کہ عموماً جب دن بولا جاتا ہے تو رات بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. اسی طرح یہ آگے مسائل ہو رہے ہیں. کہتے ہیں وَلَازِمَتُهُ اللَّيَالِي أَيْضًا
اس کو راتیں بھی شامل ہوں گی. کس وجہ سے؟ کہتے ہیں بنظری اعتکافی ایام، دنوں کی اعتکاف کی نیت کرنے سے، یعنی دنوں کے اعتکاف کی نظر مانی اس نے کہ میں 5 دن مثال کے طور پر اعتکاف کروں گا، مطلب منت مان رہا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 5 دن اعتکاف کروں گا. تو اب اس کے اندر 5 دن کے اندر 5 راتیں بھی شامل ہوں گی. اور اسی طرح اس کا برعکس معاملہ ہے، فرمایا کہ وَلَازِمَتْهُ الْأَيَّامُ بِنَظْرِ اللَّيَالِ، اور راتوں کے اعتکاف کی نظر ماننے سے دنوں کا جو اعتکاف ہے وہ لازم ہو جائے گا اس کے اوپر. اب یہ کیوں؟ کہتے ہیں متتابعتاً، تسلسل کی وجہ سے، تسلسل کے ساتھ، یعنی ایک تسلسل ہوتا ہے نا اعتکاف کے اندر، کوئی وقفہ نہیں ہوتا، دن اور رات دن اور رات دن اور رات، یہ ایک تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے. وَإِلَّمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ فِي ظَاهِرِ الْوَاحِدِ، اگرچہ اس نے تتابع کی نیت نہ کی ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک تتابع کے ساتھ ایک چین چلے گی، صبح شام صبح شام صبح شام، اس کی اس طرح، تو اس طرح یہ پورے ہو جائیں گے. رات کی نیت کرے یا دن کی نیت کرے تو یہ دونوں شامل ہو جائیں گے. اب پیچھے کچھ دنوں کی بات تھی، اب آگے 2 دنوں کی بات بڑھا رہے ہیں. کہتے ہیں وَلَازِمَتْهُ اللَّيْلَتَانِ بِنَظْرِ يَوْمَيْنِ وَالصَّحَّ نِيَّةُ النُّهُورِ، یہ علیحدہ وَلَازِمَتْهُ اللَّيْلَتَانِ بِنَظْرِ يَوْمَيْنِ، اور 2 دنوں کی نظر ماننے سے 2 راتوں کا بھی اعتکاف لازم ہو جائے گا. یعنی صرف 2 دن کا کہا کہ میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب 2 دن تو آپ نے بھائی کرنے ہی کرنے ہیں، 2 راتیں بھی شامل ہو جائیں گے. آگے فرمایا وَالصَّحَّ نیت النہور، نہور یہ نہر کی جمع ہے، وَالصَّحَّ نیت النہور خاصۃ دون اللیالی وَإِلَّمْ، اور نیت دنوں کی نیت کرنا صحیح ہے خاص طور پر، نہ کہ راتوں کی. مطلب اگر خاص طور پر صراحت کر دیتا ہے کہ میں دن کو ہی اعتکاف کروں گا رات کو نہیں کروں گا، تو فرماتے ہیں اس طرح نیت صراحت کے ساتھ کرنا صحیح ہے. پیچھے تھا کہ مطلقاً بول کر درمیان سے نیت بنا لی جناب رات کی یا بنا لی صرف دن کی، تو وہ نہیں تھا، یہ صراحت کے ساتھ جب آگی تو ٹھیک ہے. وَإِن نَظَرَ اعتکاف شہر وَنَوَدْ نَہْرَ خاصتاً او لیالیہ خاصتاً لا تعمل نیتہ الا ان یسرح بالاستثناء، وہی بات آگی، صراحت کرنا ضروری کیوں ہے. کہتے ہیں وَإِن نَظَرَ اعتکاف شہر، اگر کسی نے 1 مہینے کے اعتکاف کی نیت کی، ٹھیک ہے، ایک مہینے کے اعتکاف کی نظر مانی اور پھر کیا کہتے ہیں وَنَوَدْ نَہْرَ، اور پھر اس نے کیا کیا، دن کی نیت کر لی خاص طور پر، یا پھر نیت تو ایک نظر تو مانی 1 مہینے کی اور نیت کس کی خاص طور پر جناب راتوں کے کر لی. تو کہتے ہیں اس طرح نیت کرنے سے نہیں ہوگا، لا تو عمل نیت ہو، تو اس کی نیت کارآمد نہیں ہوگی، اس کی نیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. کب تک؟ الا ان یسرح بالاستثناء، جب تک کہ کہتے ہیں کہ یہ صراحت کے ساتھ استثناء نہ کر دیں کہ بھائی مولا کریم میں اتنے دن کی نیت کرتا ہوں، صرف اتنے راتوں کی نیت کرتا ہوں. صراحت کے ساتھ یہ اس نے کام کرنا ہوگا. اب آگے اس کی مشروعیت بیان کر رہے ہیں کہ کہاں سے یہ ثابت ہے، یعنی اعتکاف کرنا کہاں سے ثابت ہے. فرماتے ہیں والاعتکاف مشروع بالکتاب والسنت، فرمایا کہ اعتکاف قرآن و سنت سے مشروع ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی پھر انہوں نے نیچے باقاعدہ دلیلیں بھی دی ہیں. پہلی دلیل تو وہی قرآن پاک سے دی ہے جس کو نص قرآنی بولتے ہیں. قرآن پاک سے دلیل ہو تو اس کو بولتے ہیں نص قرآنی، حدیث پاک سے نص حدیث، ٹھیک ہے، یا نص نبوی، دونوں موجود ہیں. نمبر 1 ہے سورہ بقرہ آیت 187 وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور پھر آگے ایک حدیث پاک بھی ہے نبی پاک علیہ السلام کی، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. تو بہرحال ایک آیت اور ایک حدیث سے انہوں نے باقاعدہ اس کی مشروعیت ثابت کیا. اور پھر آگے اس کی ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ الْأَعْمَالِ اذا کان عن اخلاص، اور کہتے ہیں دوسری ایک دلیل عقلی، گویا کہ جو سمجھ لیں گویا کہ دلیل عقلی دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ الْأَعْمَالِ اذا کان عن اخلاص، اور کہتے ہیں یہ اشرف ترین اعمال یعنی بزرگ اعمال میں سے ہیں، پاکیزہ اعمال میں سے ہے یہ جو اعتکاف کرنا. کب؟ کہتے ہیں اذا کان عن اخلاص، جبکہ یہ اخلاص کے ساتھ ہو، دکھاوے کی وجہ سے نہ ہو. یہ نہ ہو کہ جناب میں تو جناب کئی سالوں سے اعتکاف بیٹھتا ہوں، میں تو جناب اعتکاف میں نے کبھی چھوڑا نہیں ہے، یعنی اگر سنت اعتکاف کی مراد لیں تو اب اس طرح کی نیت نہیں ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہ ہو. تو اگر ایسی صورت میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی آخر میں ایک بہت بڑی انہوں نے نقطہ بھی بیان کیا ہے، وہ آگے آ رہا ہے کہ بہت زبردست انہوں نے بیان کیا. تو اب ایسی وجہ سے ہو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے تو پھر وارے نہیں آ رہے ہیں.
پھر آگے اس کے حسن کچھ محاسن بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَمِن مَحَاسِنِهِ، اس سے پہلے ایک عبارت انہوں نے نیچے بہت زبردست نکالی ہے، کہتے ہیں وَمَحَاسِنُهَا لَا تُحْصَىٰ، یعنی کہتے ہیں اس کے جو محاسن ہیں یہ گنے نہیں جا سکتے، بے شمار ہیں، انگنت ہیں، لیکن کہتے ہیں اس میں سے کچھ یہ ہم آگے بیان کر رہے ہیں وَمِن مَحَاسِنِهِ أَنَّ فِيهِ تَفْرِيغَ الْقَلْبِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَتَسْلِيمَ النَّفْسِ إِلَى الْمَوْلَى وَمُلَازَمَةَ عِبَادَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَالتَّحَسُّنَ بِحِسْنِهِ، یہاں تک انہوں نے چند صورتیں بیان کی ہیں، چند محاسن، یعنی یوں کہہ لیں کہ اعتکاف کی خواص، اعتکاف کے فضائل یا اعتکاف کی جناب محاسن یا اس کی جو حسن ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، تو اس طرح کوئی بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، تو کہتے ہیں اس کے محاسن میں سے ہے کہ ان فیہ تفریغ القلب من امور دنیا، کہ اس میں امور دنیا سے دل کو فارغ کرنا ہوتا ہے، تفریغ مصدر ہے اور فارغ کرنا، فرغ یفرغ تفریغ، تو اس کے محاسن میں سے ایک صورت کیا ہے کہ امور دنیا میں سے دل کو فارغ کرنا۔ نمبر 2 فرماتے ہیں کہ وَتَسْلِيمَ النَّفْسِ إِلَى الْمَوْلَى، اپنے آپ کو اللہ کے حضور اللہ کے ہاں پیش کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا کہ مولا کہ بس میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، ساری دنیا کو میں چھوڑ آیا، بس تیرے ہاں میں حاضر ہو گیا۔ نمبر 3 وَمُلَازَمَةَ عِبَادَتِهِ، اس کا اسی پر عطف ہوگا۔ اب پیچھے تھا ان فیہ، آپ کو پتہ ہے ان اور مشبہ فعل میں سے ہے، تو اب اس کا ہوتا ہے کہ اسم اور ایک خبر، اور جب جار مجرور ہو جائے اس کا تو پھر خبر مقدم ہو جاتی ہے اور اسم مؤخر ہو جاتا ہے، تو اب اسی وجہ سے تفریقہ، اسی طرح تسلیمہ، اسی طرح ملازمتہ و تحسنہ، یہ ساری اسی وجہ سے منصوب ہیں، ان کا جو فی ہی مقدم ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، خبر۔ اچھا، نمبر 3 وَمُلَازَمَةَ عِبَادَتِهِ فِي بَيْتِهِ، اور فی بیتہ یہ لوٹے گا اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت کو اختیار کرنا۔ نمبر 4 وتحسن، تحسن کہتے ہیں پناہ لینا، ٹھیک ہے، حفاظت میں آ جانا، تو فی بحسن، حسن کہتے ہیں قلعے کو، تو اس کے قلعے میں محفوظ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہاں پر بہت زبردست بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عطا وقال عطاء رحمہ اللہ تعالی مثل المعتکف مثل رجل یختلف علی باب عظیم لحاجۃ فالمعتکف یقول لا ابرح حتی یغفر لی۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زبردست یہ تابعی بزرگ ہیں، تو ان کا میں تعارف بعد میں عرض کرتا ہوں، نیچے حاشیے میں موجود ہے، پہلے یہ بات ان کی سماعت کر لیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس آدمی کی طرح یختلف، جو کھڑا ہوتا ہے، جو پڑا ہوا ہوتا ہے، علی باب عظیم، کسی بہت بڑے آستانے پر، بہت بڑے دروازے پر، کسی بہت بڑی ہستی پر، بہت بڑی ہستی کے پاس، لحاجت، کوئی اپنی حاجت لے کر آتا ہے، کوئی پریشانی لے کر آتا ہے، کوئی مصیبت لے کے آتا ہے، کوئی بھی اس کی حاجت ہوتی ہے تو وہ کسی دروازے کے پاس، بڑے کے پاس آتا ہے، تو اس کی مثال اسی طرح، یعنی ایک بندہ خواہ دنیاوی طور پر جناب کسی حاجت کو لے کر کسی بڑے افسر کے پاس چلا جائے، تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کے اس کی مثال دے رہے ہیں اسی آدمی کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہ یہ بندہ بھی ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور، کہ اس سے بڑھ کر تو کوئی بارگاہ ہے ہی نہیں، تو اس کے پاس اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ مولا کریم میں بس مغفرت لینے آیا ہوں، وہی بیان آگے کیا، فالمعتکف یقول، تو جو معتکف ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ مولا کریم لا ابرح، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، کب تک؟ حتی یغفر لی، یہاں تک کہ تو مجھے معاف کر دے، مولا کریم تو مجھے معاف کرے گا تب ہی میں یہاں سے جاؤں گا، وگرنہ میں نہیں جاؤں گا، تو یہ پڑا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مغفرت کا پروانہ لے کر اٹھتا ہے۔ تو پھر اس کے اوپر دلائل احادیث بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی، ان کو احادیث کے اندر بشارت دی گئی ہے روزہ داروں وغیرہ کو۔ اب آئیے آخر میں جو حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں، یہ انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ تابعی بزرگ ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے اساتذہ جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام اعظم جو ان کے بڑے استاد تھے حضرت حماد، آپ فرماتے ہیں میں ان سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں دیکھا، اور علوم کے اندر کہتے ہیں حضرت عطا بن ابی رباح سے بڑھ کر میں نے کسی کو جامع نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آگے انہوں نے بیان فرمایا کہ انہوں نے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے جو
روایات بیان کی ہیں تو زیادہ تر انہی سے لی ہیں. اور انہوں نے کن سے لی ہیں؟ تو انہوں نے یہ روایات سنی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید اور حضرت جابر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم. تو ان سے انہوں نے روایات سنی ہیں. تو آپ کا وصال 115 ہجری میں ہوا اور آپ کی جو عمر تھی وہ 80 سال تھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.